باتیں ہی مدینے کی ہو جائیں کہ الحمدللہ آج میں سرزمین مدینہ سے آ رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنی کم علمی اور اپنی کم فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے میں جو کچھ میں نے اب اس غریب نگاہوں سے دیکھا کہ مدینہ منورہ کی سرزمین کیسی ہے۔ اللہ مدینے کا پانی کیسا ہے، مدینے کی فضائیں کیسی ہیں، مدینے کے لوگ کیسے ہیں۔ تقریریں تو الحمدللہ علماء کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آ جائیں اپنے یار کے در کی بات سنیں۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، گلیوں سے گزرے تھے، گلیوں سے گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اللہ 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 اللہ، وہ مدینہ کیسا مدینہ ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے لیے پسند فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا یا طیبہ، یا طیبہ یا مسکینۃ، سأرفع اجاجیرک علی اجاجیر القری، اے طیبہ کے شہر، اے سکون والے شہر، تیرے شہر کے چھتوں کو میں ساری کائنات کے چھتوں سے بلند کر دوں گا۔
یہ کون کہتا ہے؟ یہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے طیبہ، اے طیبہ، اے سکون والے شہر، تیری چھتوں کو ساری دنیا کے چھتوں سے میں بلند کر دوں گا، یعنی تیرے شان کو، تیرے مقام کو سب شہروں سے عرفہ اور اعلیٰ کر دوں گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ابھی کل کی بات ہے، کل میں وہاں کوشش کرتا تھا کہ روزانہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی دربار پہ حاضری ہو جائے۔ 2-3 دنوں سے میرے پاؤں میں تھوڑا درد ہو گیا، تو ایک ٹیکسی جا رہی تھی، میں نے اس کو ہاتھ دیا، رک گیا۔ نوجوان لڑکا تھا جو ٹیکسی چلا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے سید الشہداء کی دربار پہ جانا ہے۔ اس نے کہا کہ 15 ریال لوں گا۔ میں نے کہا نہیں 10 ریال دوں گا۔ بولا نہیں 15 ریال۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے ایک ایسا جملہ کہا تو خدا کی قسم مجھے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اس نے کہا کہ انا جیران المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کریم کا پڑوسی ہوں۔ اس نے کہا کہ انا جیران المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا پڑوسی۔ پھر وہ گاڑی چلا رہا تھا، میں رو رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا پاگل ہے، کوئی نادان ہے، کیا ہے، کیوں رو رہا ہے۔ میں نے کہا کتنے یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو میرے آقا کا پڑوس نصیب ہو۔ کوئی کسی امیر کا پڑوسی کہلاتا ہے، کوئی کسی سیٹھ کا، کوئی کسی چودھری کا پڑوسی کہلاتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے پڑوسی ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب قیامت والا دن ہوگا، جب میں اپنی مزار انور سے اٹھوں گا تو ایک طرف حضرت عیسیٰ روح اللہ ہوں گے، ایک طرف میں ہوں گا، اور میرے بیچ میں میرے ابو بکر و عمر ہوں گے، اور میرے پیچھے مدینے والے اٹھیں گے۔ پھر ساری دنیا کے لوگ بعد میں اٹھیں گے، میرے ساتھ اٹھیں گے تو میرے پڑوسی مدینے والے ہوں گے۔ کس عجیب پڑوس ہے کہ دنیا میں بھی پڑوس ہے تو آخرت میں بھی ان کو میرے آقا کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ پھر دوستان محترم ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو۔ بچے ہیں گھر میں، آپ بھی کبھی اپنے بچوں پہ ناراض ہو جاتے ہوں گے تو آپ اس کو تھپڑ مارتے ہیں یا کبھی دھمکی دیتے ہیں کہ جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، اس طرح کہتے ہیں نا کہ جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ لیکن مدینے والوں کی ایک عادت ہے قدیم سے کہ جب وہ اپنے بچے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کیا دھمکی دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں۔ جب کسی بچے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ روح اجلس ان جد الحسن والحسین، جاؤ حسن حسین کے نانا کے پاس جا کر بیٹھو۔ قربان جائیں مدینے والوں کے نصیبوں پر کہ جن کو سلطان الانبیاء کا پڑوس نصیب ہو گیا، جن کو میرے آقا کی جوار میں جگہ مل گئی۔ دوستان محترم میرے آقا فرماتے ہیں
کہ جو میرا پڑوسی بنتا ہے قیامت والے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا، اس کے لیے شاہد بھی بنوں گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ طالب دیدار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، سارا عالم پکارے اس کا بیڑا پار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روزے سرکار مرحبا، پڑھیے مرحبا کیا روزے سرکار اللہ 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 اللہ۔ باب جبریل کی طرف سے جو میدان ہے، باب جبریل اور جنت البقیع کے درمیان جو میدان ہے، اس میں یہ فقیر کھڑا ہوا تھا، پرسوں کی بات ہے۔ تو ایک ایرانی تھا، وہ دور سے آ رہا تھا، لیکن اس کی ادا بڑی عجیب تھی۔ وہ یوں جس طرح کوئی کسی سے ملنے کے لیے آتا ہے، سینے سے لگانے کے لیے، یوں اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور زاروں قطار رو رہا تھا اور پکارتا آ رہا تھا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول خدا یا رسول خدا رحم کن یا رسول خدا۔ اس کی ادا بڑی عجیب تھی، وہ زاروں قطار رو رہا ہے اور ایسے ہاتھ جس طرح کہ کوئی کسی کو ملنے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک کو دیکھا باب بقیع کے سامنے کھڑا ہے اور ایسے دامن پھیلا ہے، جھولی پھیلا ہے، جھولی پھیلا ہے، دامن پھیلا ہے، سلطان الانبیاء کے در پہ کھڑا ہے۔ اب کوئی آدمی آتا ہے، اس کے بانس سے پکڑتا ہے کہ بھئی یہ تو شرک کرتا ہے، یہ تو شرک، یا رسول اللہ کہتے ہو، المدد یا رسول اللہ کہتے ہو، یہ تو شرک ہے، اللہ سے مانگو، اللہ نہیں سنتا ہے، اللہ سے مانگو، رسول کیا دے گا، نبی کیا دے گا تمہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دین سے ناواقفیت، دین کے روح کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے کہ دین ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی غیر اللہ ہے۔ ارے اگر نبی غیر اللہ ہے تو نبی اللہ کیسے بنا؟ جو نبی اللہ ہوتا ہے، سنیے، جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ غیر اللہ نہیں ہوتا، جو غیر اللہ ہوتا ہے وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا، جو غیر ہے وہ تو غیر ہے، وہ اس سے دوری ہے،
وہ پراوا ہے، وہ اپنا نہیں ہے. جس کو غیر کہتے ہیں اس کو آپ اپنے قریب آنے نہیں دیتے. حاجی صاحب نے، حاجی محمد صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے ہمیں اپنا سمجھا تب تو بلایا نا اپنے بنگلے میں. جزاک اللہ خیر. اگر یہ ہمیں اپنا غیر سمجھتے تو ہمیں کیوں بلاتے جی؟ جس کو آپ غیر سمجھیں گے اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے کہ بھئی یہ غیر ہے. جو اپنا ہوتا ہے وہ غیر نہیں ہوتا، جو غیر ہوتا ہے اس کو دوست نہیں کہتے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جس کو نبی بنایا، جس کو اپنا محبوب بنایا، یہ ظالم کہتا ہے کہ یہ غیر ہے. غیر اللہ کا مفہوم انہوں نے سمجھا نہیں. اگر غیر اللہ ہے تو بت ہیں، وہ پتھر کی بنی مورتیاں، لکڑی کی بنی مورتیاں، یہ غیر اللہ ہے جو اللہ سے دور کرتی ہیں، جو اللہ سے دور لے جانے والی ہیں. اللہ کے نبی، اللہ کے ولی تو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ ایک کنویں کے قریب آپ گئے، کنویں سے آپ نے ڈول اندر ڈالا، پانی بھرا، آپ نے پانی پیا، جی آپ نے کنویں سے پانی پیا، آپ نے اپنی پیاس بجھائی، آپ شکم ڈھیر ہو گئے، آپ نے اس کنویں سے پانی پیا ہے. اب آپ آتے ہیں، چند قدم آگے آتے ہیں تو ایک بڑے میاں ملتے ہیں، بڑی سفید داڑھی ہے اور پیشانی پہ سجدے کے نشان بنے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کنویں میں پانی نہیں ہے، آپ اس کی بات مانیں گے؟ وہ کہتا ہے یار دیکھو میں سفید داڑھی والا ہوں، میں نمازی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں، میں جھوٹ تھوڑی بولوں گا، میں سچ بتاتا ہوں کہ اس کنویں میں پانی نہیں. آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے؟ وہ آپ کو کہے گا یار میں چلو مسجد میں چلو، میں قسم اٹھاتا ہوں، قرآن سر پہ اٹھاتا ہوں کہ اس کنویں میں پانی نہیں ہے. آپ اس کو کہیں گے کہ بڑے میاں سفید داڑھی رکھے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو، تم تو ادھر سے آ رہے ہو، میں تو اس کنویں سے آ رہا ہوں، میں تو پانی پی کر آ رہا ہوں، اپنی پیاس بجھا کر آ رہا ہوں. آپ اس کی بات مانیں گے؟ آپ اس کو، اس کے چہرے کو مت دیکھیں، اس کے قسم کو مت دیکھیں، اس کی بات کو دیکھیں کہ وہ بات کیسی کر رہا ہے، وہ بات کس طرح کر رہا ہے. ہم سادہ لوگ ہیں، کسی کے چہرے کو اچھا دیکھ لیا، نمازی ہے، غازی ہے، پرہیزگار ہے. کیوں؟ ہمارا حضرت آدم کے اولاد ہیں، حضرت آدم کو بھی ایک ٹکرایا تھا جنت میں. اس نے کہا کہ اس دانے کو کھا لو ہمیشہ جنت میں ٹھہرو. حضرت آدم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر جاؤ گے کھاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم بے انصافوں میں سے بن جاؤ گے، اللہ نے مجھے منع کیا ہے. تو اس بڑے میاں نے پتہ نہیں کیا کیا، اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم اٹھائی، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، انی لکما، میں تم دونوں میاں بیوی کے لیے، اے آدم اے حوا، میں تم دونوں کے لیے، لکما تسنیہ کا ضمیر ہے کہ میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، میں تو نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اپنا کھا کے تمہیں اچھی بات بتاتا ہوں کہ اس درخت کو کھا لو ہمیشہ جنت میں رہو. تو وہ سادہ، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اس بیچارے نے کبھی جھوٹ سنا نہ تھا کہ ایسی داڑھی والا، ایسا عبادت گزار، ایسا چہرے والا بھی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ اس نے قسم کو دیکھا، اس کی بات کو دیکھا اور دانا کھا لیا. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ میاں بیوی دونوں جنت سے جدا ہو گئے.
دوستان محترم، تو ہم بھی اس آدم کی اولاد ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ بڑے بڑے میاں ہیں، بزرگ ہیں، بڑی سہاری داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے، یہ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ یہ تو مسجد میں بیٹھے، یہ تو قرآن ہاتھ پہ کھڑے ہو، ممبر پہ قرآن ہاتھ میں لے کے یہ کیسے غلط بولیں گے؟ اب ایسے سوچتے ہیں. لیکن توجہ فرمائیں دوستان محترم، ایک ہوتے ہیں مال کے لٹیرے، ایک ہوتے ہیں دین کے لٹیرے. لٹیرے ہوتے ہیں. تو ان لٹیروں سے آپ اپنی جس طرح مال کو محفوظ کرتے ہیں، اپنے متاع ایمان کو بھی محفوظ کریں. خدا کے لیے مسلمانوں، غیور سنیوں، سوچو، توجہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لٹیرا تمہارا وہ عقیدہ، تمہارا وہ محبت والا متاع، وہ سامان نہ لوٹ کر لے جائے. ہم کہتے ہیں کہ غیر اللہ ہے، ادھر کچھ نہیں ملتا. تو وہ جو پانی پی کر آیا ہے وہ کہے گا کہ یار بڑے میاں تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، میں تو خود پانی پی کر آیا ہوں، میں اپنی پیاس بجھا کر آیا ہوں. تو اب وہ جو پانی پی کر آیا ہے، آپ اس کو سچا کہیں گے یا اس کو سچا کہیں گے جو دور سے آیا جی؟ تو دوستان محترم، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ناجائز ہے، ہم بھلا اس کی بات کو کیوں مانیں کہ ہم خود یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہمارے تو بیڑے پار ہو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آپ دلیل دو. چلو آؤ دلیل دیتے ہیں. صحاح ستہ میں سے دلیل دیتے ہیں. آؤ سنن ابن ماجہ اٹھاؤ، سنن نسائی اٹھاؤ، بیہقی شریف اٹھاؤ، امام بیہقی کا شعب الایمان اٹھاؤ. آؤ حدیث کی بے شمار کتابیں میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ایک نابینا، دونوں آنکھوں سے نابینا شخص میرے آقا کی خدمت پاک میں آیا. عرض کی یا رسول اللہ دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ مجھے آنکھیں عطا کریں. جی کیا صحابی کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ غیر اللہ کے پاس آیا ہے؟ آج کے ملا کو پتا ہے کہ نبی غیر اللہ ہے، اس کے پاس نہ جاؤ، اس کے پاس کیا ملتا ہے. کیا صحابی کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صحابی کو عجیب بات ہے، وہابی کو پتا ہے، صحابی کو پتا نہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ غیر اللہ ہے، اس کے پاس مت جاؤ. لیکن اصحابی میرے آقا کی خدمت میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں نہیں. آپ نے فرمایا کہ چلو تم صبر کرو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت دے دے گا. تم صبر کرو، جنت ملے گی. تو اس نے کہا کہ آقا اگر جنت بھی دے، آنکھیں بھی دے تو کمی کیا ہے؟ جی جنت بھی دے دے، آنکھیں بھی دے دے. تو اب میرے آقا نے پتہ ہی کیا کیا کہ اگر اس کے آنکھوں کو لعاب دہن لگاتے تو آنکھیں روشن ہو جاتی. اسے نہیں کیا. جس طرح خیبر کے سفر میں مولا علی کی آنکھیں دکھتی تھی، سرکار نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں پھر کبھی زندگی برقرار نہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو غار ثور کے اندر سانپ نے ڈسا، آپ نے لعاب دہن لگایا، سانپ کا زہر ختم ہو گیا. جنگ احد میں حضرت قتادہ کی آنکھ نکل رہی، آپ نے وہ آنکھ، وہ جو کیا جی ڈیلا آنکھ کا ڈیلا وہ لٹک رہا، آپ نے اندر ڈالا، وہ ڈیلا اندر ڈالا اور لعاب دہن لگایا، آنکھ روشن ہو گئی. ایسے کر دیتے، ہاتھ مبارک گھما دیتے، دعا دے دیتے، اس کا تو کام ہو جاتا. لیکن پھر ہم کہاں جاتے جن پر صبح شام شرک کی فتوائیں لگ رہی ہیں. میرے آقا نے کہا کہ چلو ٹھہرو اے عثمان بن حنیف، تجھے ایسا عمل بتاتا ہوں
کہ کام تیرا بھی ہو جائے گا اور قیامت تک جو مجھے پکارنے والے ہیں ان کے لیے بھی راستہ نکل جائے گا۔ اب یہ سہاستا کی حدیث ہے، یہ کوئی قصہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ نجدی لوگ جو ہے نا، نجدی لوگ ان کے ہیں شیخ الاسلام جس کو کہتے ہیں ابن تیمیہ، جس کو یہ اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا آقا، نہ جانے کیا کیا اس کو مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ جو حضرت علی کے بارے میں ابن تیمیہ کا نظریہ ہے کہ حضرت علی، توجہ فرمائیں، یہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پہ کہلواتے ہیں نا، ان کے نظریات سنیں۔ ابن تیمیہ نے اپنے کتابوں میں صراحت سے لکھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے 17 مرتبہ خطا کھائی، ہر مرتبہ حکومت لینے کے چکر میں پڑا، ہر مرتبہ ناکام ہوا۔ اب یہ ان کا نظریہ ہے، جس کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، جن کو یہ اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ اس شیخ الاسلام نے بھی اس حدیث کو صحیح حدیث مانا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ نبینا والی حدیث، اس کو اس شیخ الاسلام ان کے نے بھی مانا ہے، مان کر پھر کلٹی کھائی ہے، پھر وہ کرتے ہیں جو چکر بازی، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستان محترم، اس نابینا شخص نے سرکار مدینہ کی خدمت پاک میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے جنت بھی عطا کر دیں، آنکھیں بھی عطا کر دیں، تو کیا بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، لیکن میرے سے دور جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، پھر ادھر جا کر وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد دعا کیا دعا مانگو؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا محمد انی توجہ الیک لتقضی لی حاجتی۔ یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے جو رحمت والا نبی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یا محمد انی توجہت بک، اے محبوب میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری آنکھیں روشن کرا دیجیے۔ تو وہ نابینا گیا ہے، حضرت عثمان بن حنیف جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ نابینا گیا اور ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ واپس لوٹا، اس کی دونوں آنکھیں روشن، جی اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ تو دوستان محترم، اگر حضور تعلیم دیتے ہیں تو وہ تعلیم کبھی شرک یا تعلیم نہیں ہوتی۔ نبی شرک کی بے کنی کرنے کے لیے آئے تھے، شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، شرک کو سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضور نے دعا سکھائی کہ یا محمد، یہ میرے محبوب میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ المدد پیارے نبی، پیارے نبی، جو پکارے اس کا بیڑا پار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ لیکن یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، سمجھے نا۔ حضرت مولا روم رحمت اللہ علیہ
بڑے وقت کے جید عالم تھے، مدرسہ پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھ رہے ہیں، ایک فقیر آیا، ایک درویش آیا، مستانہ، ایک ہے یہ مستان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان مستانوں سے محبت نصیب ہے۔ ایک مستانہ آیا، مولوی صاحب یہ چیز یہ چاہے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے، مولوی صاحب فرمانے لگے، اے فقیر علم است کہ تو نہیں جانے، اے درویش، اے مستانے، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، جس کا تجھے پتا نہیں ہے، یہ ایسا علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ مستانہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھا، مولوی صاحب مولا روم اپنے طلباء کی جماعت سمیت کسی دعوت پہ گئے تو مستانہ جو اٹھتا ہے وہ قلمی کتاب جو پہلے قلم سے لکھا کرتے تھے وہ سارے کتاب جا کر مسجد کے حوض میں ڈال دی، پانی میں ڈال دی۔ اب جب وہ دعوت سے واپس لوٹے تو طلباء نے شور مچایا کہ استاد غضب ہو گیا، اس مستانے نے تو قہر کر دیا، یہ ہمارے سالوں کی محنت ساری برباد کر دی۔ بولا کیا ہوا؟ بولا یہ ساری کتابیں جا کر اس نے کنویں میں اس وضو کے حوض میں ڈال دیے۔ مولوی صاحب بڑے گرم ہوئے، بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا کیا تم نے، ظلم کر دیا، ہماری محنت برباد کر دی۔ بولا مولانا صاحب کچھ ٹھنڈے ہو جاؤ، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بولا ناراض ہونے کی بات ہے کوئی، تو نے ظلم کر دیا ہے۔ بولا تجھے کتابیں چاہیے نا، تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ بولا وہ کتابیں جو پانی میں گئی وہ تو اس کے حروف ہی مٹ گئے، وہ کتابیں اب کہاں سے آئیں گی؟ وہ مستانہ کنویں میں گیا اور اندر پانی میں سے کتابیں نکالتا ہے، یوں ایک دوسرے پہ مارتا ہے تو دھول نکل رہا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کتاب کو نہیں لگا۔ تو مولانا بڑی حیرت میں آ کر کہنے لگا کہ فقیر یہ چیز، فرمایا ای آ راز کہ تو نہیں جانے۔ مولوی صاحب یہ وہ راز ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ای آ علمست کہ تو نہیں جانی، آپ نے فرمایا کہ ای آ سرست، ای آ رازست کہ تو نہیں جانی، اس راز کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دیکھیں نا بھائی صاحب، انصاف کی بات کریں۔ اب دوسروں کو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوسروں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو نا، قرآن میں پہلی سورت میں یہی تعلیم ہے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ بڑے ذوق سے بیان کرتے ہیں کہ جبریل مدد کے لیے آئے تو بھی فرمایا کہ اما الیک فلا، اے جبریل تیری مدد کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ دیکھو نا یہ سچا موحد تھا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی کی مدد قبول نہیں کی۔ تم نبیوں کو پکارتے ہو، اب ان سے پوچھو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دوسروں کو تو سکھاتے ہو اور تمہیں تکلیف آتی ہے تو المدد امریکہ، المدد امریکہ، یہ کیا ہے؟ وہ ادھر والے کوئی بیماری ہوتی ہے تو جاؤ یار کسی پروفیسر کو لے آؤ، کسی ڈاکٹر کو لے آؤ، تم اللہ سے کیوں نہیں شفا مانگتے؟ تم اللہ کو کہو، نہ جاؤ غیر اللہ کے پاس۔ ڈاکٹر غیر اللہ ہے یا اللہ ہے؟ تم ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، تمہاری توحید پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں، ہم مشرک ہو گئے جی؟ بھائی صاحب تو تیرے پاس بھی چندے کے لیے آتے ہوں گے، لیکن بچنا ہے ان سے، ان کو چندہ بھی نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چندے کے لیے چودھری کے پاس، وڈیرے کے پاس، امیر کے پاس، آفیسر کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو۔ بھائی تیری مسجد بن رہی ہے تو 1000 در کی بھیک مانگ رہا ہے، تیری توحید کہاں گئی؟ زبان سے ایک بات کرتا ہے، عمل دوسرا کرتا ہے۔ اگر تو سچا موحد ہے تو بیٹھ جا،
دیکھ اللہ تعالیٰ اپنا گھر خود بناتا ہے نہیں بناتا؟ جی پڑھیے صلی اللہ علیہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا فاعل اللہ ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ذرہ کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، سب کام اللہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسباب، وسائل اور ذریعے بنائے ہیں۔ ہر کام جو اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے وہ کسی وسیلے سے، کسی ذریعے سے، کسی نظام کے تحت رب کا قانون چل رہا ہے۔ مثلا ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ حلال روزگار کی تلاش کرو۔ یوں نہ کرو کہ مسجد میں نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں چاول کی روٹی اور اپنے شوربہ اور یہ مسجد میں بھیج دے گا۔ یوں نہیں فرمایا، اذا قضیتم الصلاۃ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، نماز پڑھ چکے اب زمین میں پھیل جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، حلال روزگار کی جا کر تلاش کرو۔ روزی رب دے گا، روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن تمہیں ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا۔ شفا رب دیتا ہے، لیکن دیتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی کھانے سے، کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا ہے۔ دوستان محترم، ہر کام رب کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنے ولیوں کے ہاتھ سے کوئی کرامت جاری کر دے، اپنے پیارے محبوب کے دستے شفقت سے کسی کی دامن بھر دے، کسی کی جھولی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے بھر دے۔ دوستان محترم، تو اگر یہ نظریہ رکھیں کہ کام کرنے والا اللہ ہے، پھر اس فاعل حقیقی کو مانتے ہوئے اگر ہم بطور وسیلے اور بطور ذریعے کے اگر یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا غوث اعظم کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، تو کوئی شرک نہیں، یہ عین وہی تعلیم ہے جو میرے آقا نے سکھائی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مدینے کی بات ہے، یہ تو بات ادھر نکل گئی، اصل موضوع تو ہے مدینے کی بات ہے۔ اللہ اللہ، یمن کا ایک بندہ یمن سے نکلا حج کے لیے، جب اس کی حاضری مدینہ منورہ میں ہوئی، جس طرح آج بھی یہ دستور ہے کہ لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے رسول کو ہمارا سلام کرے، کہتے نہیں کہتے؟ اور یہ سنت صحابہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام فتح کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں سے کوئی آدمی مدینے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اے مدینے جانے والے میرے آقا کو میرا سلام کہنا۔ وہ یمن کا بندہ، یمن کے رہنے والا جب یمن سے نکلتا ہے، کسی آدمی نے کہا کہ جب میرے محبوب کے در پہ جاؤ تو میرے آقا کو میرا سلام کہنا۔ وہ مسافر، وہ حاجی مدینہ منورہ پہنچا، 5 دن 10 دن جتنا رہنا تھا رہا، لیکن وہ سلام دینا ہی بھول گیا، وہ بات بھول گیا۔ اب وہ
حج کے ایام قریب آ چکے تھے، مدینہ منورہ سے نکلا، اس کی منزل مکہ مکرمہ تھی، قافلے میں جانے لگا۔ اس وقت یہ بدو لوٹا کرتے تھے تو قافلوں کی صورت میں حاجی جایا کرتے تھے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے قافلہ نکلا، جب بیر علی تک پہنچا تو وہ یمنی آدمی اس نے قافلے والوں کو کہا کہ یار ٹھہرو، مجھے واپس مدینہ جانا ہے۔ کدھر جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے۔ اس نے کہا بھائی حج کے ایام قریب ہیں، ہم تیرے لیے کتنا انتظار کریں گے، ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ اس نے کہا تم جاتے ہو تو چلے جاؤ، یار مجھے تو بہت بڑا کام ہے، میں تو ضرور واپس مدینے جاؤں گا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں آقا کے سلام نہ پہنچاؤں تو یہ خیانت ہوگی، نبی کی امانت نہ پہنچاؤں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ میں سرکار مدینہ کی خدمت پاک میں سلام پیش کر کے پھر واپس جاؤں گا مکہ۔ اب یہ بندہ واپس لوٹا، واپس مدینہ منورہ آیا، مواجہ شریف پہ پہنچا اور ادھر جا کے کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام عرض کیے۔ اور اس یمن والے سنا کے شہر کے رہواسی کا وہ سلام بھی میرے آقا کی خدمت پاک میں پہنچایا۔ اب سلام کر کے وہی مسجد نبوی میں لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگتی ہے تو اس کا مقدر کا ستارہ کھل گیا، اس کی آنکھ لگتی ہے میرے آقا کا دیدار ہو گیا، سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ سیدنا ابو بکر بھی دیکھتا ہے، سیدنا عمر فاروق بھی سرکار کے قریب تشریف رکھتے ہیں، حضور کچھ بات کر رہے ہیں اور ہاتھوں کا اشارہ میری طرف کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ بات کوئی میرے بارے میں ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تال یا ابل وفا، اے وفادار ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا کنیا تو ابو علی ہے، ابل وفا تو میرا کنیا نہیں۔ آپ نے فرمایا لا بل انت ابل وفا، نہیں نہیں تو وفادار ہے، تو میرا سلام پہنچانے کے لیے بیر علی سے واپس لوٹا ہے، اگر قافلہ چلا گیا تو گھبراؤ نہیں، ہم تجھے مکہ مکرمہ پہنچاتے ہیں۔ قافلہ چلا گیا، گھبراؤ نہیں، تمہیں ہم پہنچاتے ہیں کہ ہمارے سلام پہنچانے کے لیے تو رک گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے قریب آ جا۔ میرے آقا نے اس اپنے زائر کو اپنے قریب کر لیا۔ اللہ اللہ، سرکار نے دستے شفقت اس کے ہاتھ میں ڈالا، اس کو اوپر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یوں سمجھ رہا تھا جیسے میرا سر آسمان سے گھس رہا ہے، اتنا میں اونچا ہو گیا۔ پھر آپ نے مجھے نیچے کیا، میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں مکہ میں مسجد الحرام میں سویا ہوا ہوں۔ سویا تھا مدینہ منورہ میں، اٹھا ہے تو اپنے آپ کو مکہ میں دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ میرے آقا کے دستے قدرت کی کرامت ہے، میرے آقا کے دستے قدرت کا معجزہ ہے، جس کو عقل تسلیم ہی نہ کر سکے، جو عقل کو عاجز کر دے، یہ میرے دلبر نبی کا معجزہ ہے کہ خدا کی قسم آج بھی مدینہ منورہ میں وہ شفقتیں، وہ عنایتیں آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہے کوئی دل والا، ہے کوئی محبت والا، کوئی محبت سے
جا کر تو دیکھے، کوئی عشق سے میرے آقا کے در پر پہنچ کر تو دیکھے، تو آج بھی میرے آقا اپنے محبت والوں کو اپنے سینوں سے لگاتے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دوستان محترم، ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا، بڑے لمبے سفر سے تھکا ہوا، جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے سرکار کی مواجہ شریف، مواجہ موجہ سے نکلا ہے، یعنی دو بدو روبرو ملنے کی جگہ، جہاں پر بالمشافہ آمنے سامنے دیدار ہوتا ہے، اس کو مواجہ کہتے ہیں۔ اور اب تو ان کے ہاتھوں سے قدرت نے لکھایا ہے، ابھی رمضان میں نہیں تھا، ابھی دیکھ کے آئے کہ وہاں مواجہ شریف پر بورڈ لگا دیا ہے کہ ہنا السلام علی رسول اللہ، یہاں رسول اللہ پر سلام پڑھو، ہنا السلام علی ابی بکر صدیق، ہنا السلام علی عمر فاروق۔ وہ خود مانتے ہیں کہ جب یہاں آؤ تو سرکار کا چہرہ روبرو ہوتا ہے۔ وہ جب مدینہ منورہ پہنچا، بڑے لمبے سفر سے تھکا ہوا، سفر میں آدمی کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، سفر میں انسان تھکا ہوا مسافر غریب الوطن مدینہ منورہ میں مواجہ شریف پر آ کے عرض کرتا ہے کہ آقا، میرے آقا، مدینے میں تیرے بغیر مجھے جاننے والا کوئی نہیں، میں پردیسی ہوں، میرے آقا مجھے یہاں جاننے والا کوئی نہیں، مجھے یہاں پہچاننے والا کوئی نہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، میں بڑے سفر سے بڑے کشالے کر کے یا رسول اللہ آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، میں روٹی بھی آپ کی کھاؤں گا، میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا۔ دوسرے محترم وہ رو بھی رہا ہے اور سرکار سے عرض بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھو یہ میرے کپڑے بھی میلے ہو گئے، میں تھکا ہوا بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، لیکن کسی اور کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، کسی اور کے ہاتھ کا پانی نہیں پیوں گا۔ یا رسول اللہ آپ حیات النبی ہیں، حیات النبی ہیں، مجھے اپنا جلوہ دکھاؤ۔ وہ رو رہا ہے، عرض کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اور روتے روتے وہ وہاں سے آیا، ابواب الصدیق کے قریب آ کر لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگتی ہے، میرے آقا کا دیدار ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تم میرے مہمان ہو، تجھے میں اپنے ہاتھوں سے کھلانے آیا ہوں، گھبراؤ نہیں، تمہارا انتظام ہم خود کرتے ہیں، جو ہمارے در پہ آتا ہے ہمارا مہمان بن کر آتا ہے، ہم ہی اس کی جو ہے نا خبر گیری کرتے ہیں۔ سرکار اپنے دستے شفقت سے اس کو ایک جو کی روٹی دیتے ہیں اور دودھ کا پیالہ دیتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ آدھی روٹی کھائی ہے تو اس کا شکم بھر گیا، پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا، آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں ہے اور دودھ کا پیالہ پی لیا،
اب اس نے جس طرح براڑی کے لوگ ہوتے ہیں، اس نے کیا کیا، اپنا پٹکا کھولا، وہ بکیا جو آدھا روٹی کا ٹکڑا تھا وہ اس پٹکے میں اندر باندھا، جس طرح براڑی کے لوگ کرتے ہیں، وہ اپنے پٹکے میں ڈالا۔ اب وہ آنکھ جو کھلتی ہے اس کی تو سبحان اللہ اس کی بھوک مٹ چکی ہے، اس کی پیاس مٹ چکی ہے، اس کا شکم بھرا ہوا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ دودھ کی سفیدی اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی ہے۔ ابھی یہ اٹھا ہے اور ادھر یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے کرم ہو گیا، کیسے میرے آقا نے جلوہ دکھایا، ابھی یہ سوچ ہی رہا ہے تو ایک آدمی نے آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ اس نے کہا کہ بھائی جان یہ آپ کے کپڑے میلے ہیں، مجھے دے، میں آپ کو کپڑے دھو کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا یار یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اس کو میرے کپڑوں کا کیا سروکار، یہ میرے کپڑوں کی بات کیوں کر رہا ہے، میں کپڑوں کا عرض تو ادھر کر کے آیا ہوں، کہیں یہ ادھر کا بھیجا ہوا تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسے کپڑے نہیں دوں گا، مجھے بتاؤ کہ تمہیں بھیجا کس نے ہے۔ بولا اگر یہ شرط ڈالتا ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے کہ جو باقی آدھا ٹکڑا تیرے پٹکے میں رکھا ہوا ہے اس میں ایک ذرا مجھے بھی دے دے، جو سرکار نے اپنے پاک ہاتھوں سے تجھے عطا کیا ہے۔ وہ پٹکا جو کھولتا ہے تو سبحان اللہ وہ بکیا ٹکڑا اس کے پٹکے میں لگا ہوا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ نہیں آتا، ہمیں وہ محبت والی آہ نہیں آتی، وہ محبت والی چیخ جو دل سے نکلتی ہے نا، دل سے جو نکلتی ہے دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں قوت پرواز رکھتی ہے۔ وہ دل سے تم پکار کے تو دیکھو نا، دل سے صدا کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہاری عاجزی اور التجا کو سنا جاتا ہے یا نہیں، پھر دیکھو تمہیں دیدار سے مشرف کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میں یہ واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور موقع کی نسبت سے آج پھر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک قافلہ ہے جو مدینہ منورہ روانہ ہوا، مکہ مکرمہ سے نکلا، اس کی منزل تھی مدینہ۔ دوستان گرامی، ہائے ہائے، اب مکے میں جائیں گے نا، باب فہد سے آپ نکلیں گے تو ٹیکسی والے کھڑے ہیں، گاڑیوں والے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں مدینہ 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 مدینہ۔ یہاں پر گاڑی والے وہ کلنڈر ہوتے ہیں نا، وہ آواز دیتے ہیں کہ بھائی آؤ حیدرآباد والے، آؤ میرپور خاص والے، آؤ فلاں شہر والے، لیکن وہاں آپ جائیں گے تو وہاں کیا سنیں گے؟ وہ کہیں گے آؤ مدینہ مدینہ مدینہ۔ اے میرے خدا ایک دن تو وہ دن تھا، اے میرے خدا
گزرے ہو رات مدینے میں، مکے میں جو دن گزرے ہو رات مدینے میں۔ اللہ اللہ۔ جب یہ قافلہ بس میں سوار ہوا مدینے کی طرف رواں دواں، راستے میں ایک ہوٹل آیا، بس رک گئی، پیسنجر اتر گئے، لوگوں نے نماز ادا کی، روٹی کھائی، سارے پیسنجر بس میں واپس آ گئے، لیکن ایک بس کی سیٹ ابھی خالی ہے۔ ڈرائیور نے پوچھا کہ ایک سیٹ خالی ہے؟ بس والوں نے کہا کہ یہاں پر ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ ابھی نہیں آئی۔ بس والے نیچے اتر آئے، کیا دیکھتے ہیں وہ خاتون ہوٹل کی بینچ پر بیٹھی ہے اور اس کا منہ مدینہ منورہ کی طرف ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بڑی لجاجت کے ساتھ، چیخو پکار کے ساتھ رو رہی ہے۔ بس والوں نے کہا امی کیوں روتی ہے؟ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ پھر دوسرے آدمی اتر آئے، اماں کیوں روتی ہے؟ کوئی درد ہے، کوئی پیٹ میں درد ہے، کوئی پاؤں میں تکلیف ہے، سر میں درد ہے، بتاؤ کیا ہے، ہم تمہارا علاج کریں۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں عورت ویسے چیخیں مار کر رو رہی ہے۔ اماں آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیوں روتی ہے؟ جب زیادہ اس کو مجبور کیا گیا، اب عورت رو کر کہنے لگی کہ میں تو ایک بد پیشہ عورت ہوں، میری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میری ساری زندگی برائی میں بے حیائی میں بیت گئی، اب مدینہ قریب آ گیا، روتی ہوں کہ سرکار کو منہ کیا دکھاؤں گی کہ میرا منہ قابل نہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں، میرا دفتر گناہوں میں گندا ہے، میرا چہرہ غلیظ ہے، میرے آقا کا مدینہ پاک ہے، اس پاک زمین میں یہ گندا چہرہ لے کر، یہ گندے قدم لے کر کس طرح جاؤں گی؟ آج مجھے میری زندگی کے گناہ یاد آ گئے، اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا کیا حال ہوگا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری گناہن میں ونیایم یا رسول اللہ، عمر ساری گناہن میں ونیایم یا رسول اللہ، کرے سودو کسے کچ جو بہائی میں یا رسول اللہ۔ وہ عورت رو رہی ہے تو اسی بس میں ایک مرد درویش بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی بیٹھے، ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کے ولی ہیں جو گردن جھکاتے ہیں میرے آقا کا دیدار کر لیتے ہیں، الٹی ہیں چال چلتے، الٹی ہیں چال چلتے، یہ دیوان گانے عشق، الٹی ہیں چال چلتے، یہ دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے دیدار کے لیے۔
اللہ اللہ، اس ولی کو مراقبے کی کیفیت میں میرے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جاؤ اس خاتون کو جا کر کہہ دو کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیرے در پہ چلے آئے۔ یہی در ہے جہاں پہ گناہوں کی معافیاں ملتی ہیں۔ اللہ اللہ، اس ولی نے آ کر اس کو تسلی دی کہ اماں گھبراؤ نہیں کہ تیرا رونا پہنچ گیا، تیری عاجزی قبول ہو گئی۔ دوستان گرامی، ہیں تو ہم بھی گدرے، ہیں تو ہم بھی گنہگار، اپنے دفتر کو دیکھتے ہیں تو پورا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن دوستو آؤ اس محبوب کو منانے کے لیے کبھی تو اپنے آنکھوں کو تر بتر کرنا سیکھو، کبھی تو سرکار کو منانے کے لیے رونا سیکھو۔ دوستو جو سرکار کی محبت میں روتے ہیں سرکار اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ بے شک میں چنگا نہیں، میری قسمت بیماری ہے، بے شک میں چنگا نہیں، میری قسمت بیماری ہے، میں نال جندے لائی او دلدار بڑا سونا، میں نال جندے لائی او دلدار بڑا سونا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، سو رب دی مدینے والے دا دربار بڑا سونا۔ انج تے مسجد نبوی